بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة للإفراد والأشخاص. دعوته صلى الله عليه وسلم للذي لم يسمى، وقد عمل نبي تميمة الجهلي عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنت محمد فقال نعم. قال ما تدعو؟ قال أدعو الله عز وجل وحده. من إذا كان لك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في حرب فقر فأضللت فدعوته رد عليك. وأسلم الرجل فقال أوصني يا رسول الله، فقال لا تصبن شيئا، أو قال أحدا شك الحكم. قال فما سبقت بعيدا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يستدين فيه الحكم بن بخير، واستقر أبو داود وغيره، وبعثه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وابن عبد البر بن الاستيعاب وصححه عن معاوية بن حيدة القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد الأنامل، وطبق بين كفيه إحداهما عن الأخرى ألا آتيك ولا آتي دينك، فقد أتيتك امرأ لا عاقل شيئا، وقد أتيتك أمرا لا عاقل شيء إلا علمني الله، وإني أسألك بوجه الله العظيم بما بعثك ربنا إلينا. قال بدين الإسلام. قال وما دين الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله، وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على كل مسلم محرم، أخوان أسيران، لا يقبل الله من أشرك بعدما أسلم عملا حتى يخالف المشركين. ما لي أمسك بحجتكم عن النار؟ ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت عبادي؟ فأقول يا رب قد بلغت. ألا بل بلغت شاهدكم غائبكم. ألا ثم إنكم تدعون مقدمة أخبارهم بالفداء، ثم إن أول شيء ينكر عن أحدكم لفقده وقفته. قال قلت يا رسول الله هذا ديننا؟ قال هذا دينك، وأينما تحكم يكفيك. وذكر تمام الحديث، فهذا هو الحديث الصحيح بالإسناد الثابت المعروف. میرے عزیز دوستو، یہ امت کا بڑا تفریقہ ہے. آدمی جب آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں ہر بات کس سے کہوں، کس سے نہ کہوں. آپ سے ہم بات کریں، میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے. اس تفریق کا اثر صرف اخلاق پر معاشرے پر نہیں پڑتا، بلکہ اس تفریق کا سب سے بڑا اثر دعوت پر پڑتا ہے. آپ سے پھر کھل کر رکھ کرتا ہوں، آپ گشت کرتے ہوئے سوچیں گے کہ آج ہمارا خیال ہے نہیں. آگے ایگزام میں کہتے ہیں دیکھو فلاں فلاں مکان کرنے کا ہمارا خیال ہے. تکلیف ہوتی ہے لیکن کتنا بے وقوف ہے. مسلمان سے کہہ رہا ہے بلا مسلمان سے نہ ملنا تمہارا خیال کرنا. میں نے عرض کیا ہے جو میں تفریق کا جو اثر پڑے گا وہ صرف معاملات پر اخلاق پر معاشرے پر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ دعوت کا نظامی متاثر ہوگا کہ آدمی اس کو دعوت دے گا جس سے ان کا مزاج پورا ہو، اور جو ان سے اتفاق کرتے ہیں اور جن سے ان کی جان پہچان ہو. کی ہے کہ آپ ایسے آدمی کی جان دعوت کی ہے جس کے نام کی خبر ہی.
جس کے نام کی خبر نہیں ہے آپ اس کو دعوت، آپ کو اس کے نام کی خبر، نصابت اس کے نام کی خبر، یہ آپ کی دعوت کی عمومیت ہے. مسلمان قائم کیا ہے آپ کا دعوت دینا ایسے آدمی کو جس کے نام کی خبر نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب آدمی سلام اس کو کرے گا جن کو پہچانتا ہوگا. ایسا ہی کہتا ہوں یہ کم قیامت ہے کہ آدمی کسی کو جان پہچان کے کسی کو دعوت دے. حالانکہ دعوت تو ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کے لیے سناتے ہیں. ابھی تمیمہ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب قوم کے ایک آدمی ہیں سناتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ جاتا وہ کہا کہ میں آپ کا حاضر ہوا. آپ کا حاضر تھا، اچانک ایک آدمی آیا، اس کا نام تو جان کریں گے. اس نے آ کر کہا کیا بتا رسول ہے؟ یہ گا کہ آپ محمد ہیں؟ میں ہاں محمد. نے کہا کہ آپ کس طرح کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں جو تنا ہے اور وہ ذات ہے اگر تجھے کوئی نقصان پیش آ جائے اور تو اس سے دعا کرے تو تیرے نقصان کو پریشانی کو دور کر دے. وہ ذات ہے کہ اگر تجھے خیر ساری پہنچ جائے اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیری کھیتی اگا دے. اور وہ ذات ہے کہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے اور اگر تو بیابان میں ہو اور وہاں تیری سواری گم ہو جائے اور تو اس سے دعا کرے تو وہ ذات ہے کہ تیری سواری تک پہنچا دے. بس اتنا سن رہی اس آدمی اسلام اللہ ہو جاتا. جب اللہ کا تعارف کروایا اور تعارف بھی کروایا ہے اس آدمی کو پہچانے والی مشکلات کے بارے میں پروتساہن کرنے والا اللہ میں دوسرے کو دعوت دیتا ہوں. جو طرح طرح ہے وہ ذات ہے کہ جب وہ نقصان پہنچ جائے تو دعا کرے تو نقصان دور کرے. اور وہ ذات ہے جب احسانی پہنچ جائے تو دعا کرے تو تیری کھیتی کو اگا دے. تو وہ ذات ہے کہ اگر تیری سواری کہیں گم ہو جائے اور تو اس سے دعا کرے تو تیری سواری کو تک پہنچا دے. یاد سامنے آج کیا یہ رسول اللہ یہ تو وصیت کی آپ نے فرمایا کسی چیز کو بھی گالی انسان کے بارے میں نہیں کہا بلکہ فرمایا کسی چیز کو بھی گالی دو. یعنی آپ کی معلوم طلبہ غصے میں ایسا غصے میں آ جاتا ہے آدمی کہ غیر قبول کو بھی دعوت کو بھی گالی دے پڑتا ہے. جانوروں کو گالی دینے کا عام لوگوں کو ملا ہے نہ وہ گالی سمجھتا ہے لیکن غصہ اتارنے کے لیے آدمی جانور بھی گالی دے دیتا ہے. فرمایا کہ کسی چیز کو وہ کبھی گالی نہیں دیتا. کسی گالی نہیں دیتا کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کسی اونٹ کو یا کسی بکری کو یا کسی چیز کو میں نے اس کے بعد نہیں گالی جیسے آپ نے اس کی وصیت کی ہے. معاویہ ابن حجہ حسین کہتے ہیں جب میں آگے ہوا میں نے کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس 10 مرتبہ مسجد آ کر آیا 5 ہدایت یہ اپنے انانی جو انگلیوں کے کوربوں ہوتے ہیں انگلیوں کے کوربوں کے قدر میں نے فصلیں کھائی. یہ فصلیں انانی کے بقدر ہیں یا سارے کے بقدر ہیں صحیح بھی نہیں ہے.
صحیح تو یہی ہے کہ یہ انامی کے وقت ہے. 30 بار میں نے پسند کھائی یا میں نے 10 بار پسند کھائی کہ میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا اور میں آپ کا دین کبھی قبول نہیں کروں گا. اس کی میں نے پسند کری لیکن میں آپ کے پاس آیا پسند کھانے کے باوجود میں آپ کے پاس آیا اور مجھے ایک ایسا آدمی ہوں جسے کوئی عقل سمجھ نہیں ہے سوائے اس تھوڑے سے علم کے جو اللہ نے مجھے سمجھایا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس اللہ کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں یہ بتائیے کہ ہمارے رب نے آپ کو ہمارے دل کس کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے دین اسلام دے کر بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں نے اپنا رخ کر دیا ہے اللہ کی طرف اور میں نے بتوں سے اپنے آپ کو الگ کر دیا ہے اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور ہر مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ مسلمان کی جان اور مال مسلمان کے لیے حرام کر دی گئی ہے. مسلمان کے لیے وہ ایک دو سگے بھائی ایک دوسرے کے مددگار ہوں. یہ رشتہ ہے مسلمان کا مسلمان جو آدمی اللہ کے ساتھ صحیح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اسلام لا کر مشرکین سے الگ ہو جائے اور ہجرت کر لیں مشرکین کے علاقے سے. آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا میں تو تمہاری پیٹھ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ میرا رب مجھے بلائے گا اور میرا رب مجھ سے سوال کرے گا کہ اے محمد تم نے میرا پیغام میرے لوگوں کو کیا دیا تھا؟ میں کو گیا میں نے آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا. میں غور سے سنو تم نے جتنے یہاں حاضر ہیں سب غائب کو پیغام پہنچا دیں. میں غور سے سنو پھر تم اللہ کے سامنے بلائے جاؤ گے میدان قیامت میں اور تمہارے منہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے اور تمہارے اوپر لگام لگا دیں گے. تم بول نہیں سکو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو آئے گی تو کتنے بنائے گی کہ منہ پر مہر لگا دیں گے اللہ تعالیٰ اور سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہمارے کھادوں کو یا ہمارے کھانے تو دنیا بولتی یہ کہے گا قیامت میں مجھے یہ وجہ ہے تمہاری حالت سے کہیں گے تم کیوں بول رہے ہو ہمارے خلاف تم تو کتنا بولا نہیں وہ کھالے کہیں گی اس اللہ نے مجھے زبان کی ہے زبان کہ اللہ نے اس طرح ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی ہے. آج اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. اس کے سارے اعضاء زندگی رد کی طاقت سنانی ہے. سب سے پہلے میں دنیا سے ایک آدمی کے دان اور اس کا ہار وہ سارے گناہوں کو بیان کرے گا. میں کیا اللہ چاہے ہمارا دین ہے فرمایا آج تمہارا دین ہے اور جہاں بھی تم دنیا میں رہو اس دین کے ساتھ رہو اور جہاں بھی تم رہ کر سے کام کرو گے یہ دین تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بیٹھو تشریف بیٹھو.